اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے بارے میں ہو رہی تھی۔ آج چوتھی دعا کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا تو پہلی دعا حمد خدا کے بارے میں تھی اور اس حمد کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ اس میں بیان کیا گیا تھا۔ دوسری دعا میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ان کی صفات اور پھر ان کے آل طیبہ پر صلوات تھی۔ تیسری دعا میں فرشتوں کا تذکرہ تھا اور اب چوتھی دعا میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا امام زین العابدین نے بات کی ہے اصحاب انبیاء کی، یعنی جو نبی آئے 1,24,000 پیغمبر جو آئے ان کے اصحاب کی کیا قربانیاں تھیں۔ دیکھیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ان اصحاب نے اپنے اپنے دور میں اپنے پیغمبروں کا جو ساتھ دیا تو کتنی زحمتیں اٹھائیں، کیا کیا قربانیاں دیں۔ اسی طرح سے ہم بھول جاتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اصحاب کے گھر والے تھے، یعنی ان اصحاب کے بیوی بچے، بعض اصحاب کو شہید کر دیا گیا، بعض اصحاب کا گھر مثلا گرا دیا گیا، تو جو مصیبتیں گزریں ان اصحاب کے خانوادوں پر اس کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن امام نے ان کی قربانیوں کو اور انہوں نے جو کچھ خدمات کی ان کو یاد رکھا ہے۔ اور پھر تیسری چیز امام نے جو تذکرہ کیا اس دعا میں وہ ان کے بھی بعد آنے والی نسلوں کا تذکرہ، یعنی اصحاب کے ٹھیک بعد آنے والی نسل کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے ہم اور پھر ان پر صلوات بھیجی ہے، آئیے میں اس دعا کے بارے میں تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس دعا میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے، صرف اصحاب کا تذکرہ کیا اور اصحاب کے بعد والی نسل کے جسے تابعین کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں کہیں کہیں پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا، کوشش کروں گا بات مختصر بھی رہے۔ امام یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرے انبیاء کے جو چاہنے والے تھے اور ان کا ساتھ دینے والے تھے اور جن لوگوں نے تیرے نبیوں کی تصدیق کی اور ان کا کلمہ پڑھا، بعض نے دیکھ کر اور بعض نے بغیر دیکھے، ان کا اے میرے مالک میں ان کی بات کرتا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر دور میں ہوئے، چاہے وہ زمانہ آدم علیہ السلام رہا ہو، چاہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور رہا ہو، پھر امام ان سب پر صلوات بھیجتے ہیں اور اس کے بعد پھر اب خاص طور پر جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شروع میں تمام انبیاء کے اصحاب کی بات کہی اور اب ایک تیسری لائن میں امام آخری نبی کے اصحاب کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کرتے ہیں اور ان کی صفات کو گنانا شروع کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحابیت کا حق ادا کر دیا، جو ساتھ دینے کا، جو کمپینین شپ کا حق تھا وہ ادا کر دیا، اور انہوں نے پیغمبر کی شاندار مدد کی، یعنی وہ امتحان جو مدد کے سلسلے میں ان سے لیا گیا اس امتحان کو انہوں نے ایسی مدد کی کہ بہترین نمبروں سے پاس کر لیا۔ پھر ہمیشہ پیغمبر کو اپنے گھیرے میں لیے رہتے تھے۔ دیکھیے نہ پڑھا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کس طرح سے پیغمبر کے چاروں طرف ایک طرح سے کہیں کہ طواف کرتے رہتے تھے، یعنی ان تک کوئی دشمن کے غزن نہ پہنچنے پائے، اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پہ سلا دیتے تھے۔ کیا کم قربانیاں ہیں، اور بھی قربانیوں کو میں تذکرہ کروں گا بعض اصحاب کی۔ پہلے دعا کے فقرات جلدی جلدی پڑھتے ہیں، پھر وہ اصحاب کے جو پیغمبر کی خدمت کے لیے دوڑ پڑے، جنہوں نے پیغمبر نے جب بھی ان کو بلایا، پیغمبر نے جب بھی ان کو آواز دی، ان لوگوں نے فوراً لبیک کہا۔ جب پیغمبر نے پیغام حق سنایا تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی۔ پھر ایسے اصحاب تھے کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا، تصدیق کی پیغمبر کی، تو انہیں اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑ گئے۔ اسلام کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی مرد مسلمان بنتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ پھر کافر ہی رہتی، یا اس کا الٹا
کوئی عورت مسلمان بنے، اس کا شوہر کافری رہے تو اسے اس سے ناتا توڑنا پڑتا ہے، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے۔ ان اصحاب نے یہ بھی کیا، کس لیے کیا؟ تاکہ اللہ کے پیغام کا بول بالا ہو جائے۔ پھر انہوں نے ایسا بھی کیا اسلام کی خاطر کہ اپنے باپ کو چھوڑا، یا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑا۔ ابھی میں ایک آدھ اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں دوں گا، مگر ان سب کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے آخری پیغمبر کی نبوت اسٹیبلش اور پکی ہو جائے۔ وہ اصحاب کے جو نبی کے متوالے تھے ان پر جان چھڑکتے تھے، جو آخرت خریدنا چاہتے تھے، یعنی ایسی تجارت کرنا چاہتے تھے جس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، انہوں نے آخرت خرید لی، دنیا کو بیچ دیا۔ پھر امام فرماتے ان کی تعریف میں وہ وہی اصحاب تھے جنہوں نے اپنے قوم، قبیلے، خاندان سب کو چھوڑ دیا، سب کو تج دیا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر سے اطاعت کا رشتہ بنا لیا تھا۔ پھر انہوں نے وہ سارے رشتے بھی توڑ دیے کہ جو ان کے دوستوں سے تھے، کیونکہ وہ پیغمبر کے سایہ رحمت میں آ گئے تھے۔ دوستی چھوڑی، گھر بار چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، قوم قبیلے کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، بہت کچھ انہوں نے قربانیاں دی۔ اب امام اتنی قربانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے مالک پھر ان کے ساتھ 3 باتیں ضرور کرنا۔ ایک تو یہ کہ ہے میرے مالک ان کو بھولنا نہیں کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں تیری خاطر اور تیرے دین کی خاطر۔ اب یہاں پر شاید آپ کو لگے کہ اللہ کیا بھول جاتا ہے، نہیں، دعا کا ایک طریقہ ہے کہ جو امام ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ نہیں بھولتا کسی کا حق۔ 10 جگہ پر قرآن میں آیا کہ اللہ کسی نیک انسان کے عمل کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو ہم کو بھی پتا ہے، امام کو بھی پتا تھا، لیکن امام ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگ نہ بھولو ان گزرے لوگوں کی قربانیوں کو، کبھی تم نے انہیں یاد کیا، کبھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اے میرے مالک تو اپنی مرضی دے کر انہیں خوش کر دے، یعنی تو ان سے راضی ہو جائے اور وہ تجھ سے راضی ہو جائیں۔ پھر تیسری چیز ہے میرے مالک ان اصحاب کا شکریہ ادا کرتے، کیونکہ انہوں نے ایک آرام دہ اور اچھی بھلی زندگی چھوڑ کر کے اپنے لیے ایک تکلیف دہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ کیوں اختیار کی؟ تاکہ تیرے دین کا بول بالا ہو جائے، تاکہ تیرے پیغمبر کی بات سچ ہو جائے۔ اس کے بعد اب امام اصحاب کے بعد جو اگلی نسل ہے اسے اسلام میں تابعین کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک آیت بھی قرآن میں آئی ہے، اس آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں، پھر تابعین کی صفات کو یعنی ان کی کوالٹیز کو، ایٹریبیوٹس کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی 5-6 ان کی صفات بیان کی امام نے تابعین کی، سنیں آپ۔ وہی تابعین جو انہی اپنے سے پہلے والے اصحاب کے مقصد پر اور انہی کی راہ پر چلے، اور انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو اصحاب رسول نے اپنایا تھا۔ ان تابعین کی بصیرت میں ذرا بھی شک نہیں آیا، یعنی جیسا ویژن، جیسا کنوکشن، جیسی سرٹینٹی، جیسا یقین وہ رکھتے تھے اس میں ذرا بھی شک نہیں آیا۔ اس طرح سے اصحاب کو یقین تھا پیغمبر کی پیغمبری پر اور اللہ کے وجود پر اور اللہ کی توحید پر، ویسے ہی تابعین کو یقین تھا۔ ایسے کہہ لیں کہ جیسے ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں شیشے میں بال بھی نہیں پڑا، ایسے ہی تابعین کے یقین میں ذرا بھی شک نہیں آیا۔ پھر ایک اور صفت امام بیان کرتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول کی اتباع میں ان کے قدم بھی لڑکھڑائے نہیں، اور اگلی صفت کہتے ہیں جس طرح صحابہ دیندار تھے اسی طرح وہ تابعین بھی دیندار تھے، دین میں پکے تھے۔ اب پھر امام آخر میں، شروع میں اصحاب پر انہوں نے صلوات بھیجی تھی، آخر میں تابعین پر بھیج رہے ہیں صلوات، اور نہ صرف تابعین پر صلوات بھیج رہے ہیں بلکہ یہیں پر امام یہ جو ہم لوگ روزانہ صلوات بھیجتے ہیں یا کسی پر بھی صلوات بھیجی جائے، جیسے کہ امام یہاں پر تابعین پر صلوات بھیج رہے ہیں، اس کے فائدے بھی گنا رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس صلوات سے۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں امام کہ ابھی سے لے کر قیامت تک ان تابعین پر اپنی صلوات بھیج، ان کے بیوی بچوں پر، ان کی نسل پر
صلوات بھیج، ایسی صلوات جو ان کے گناہ ان کو یعنی ان کے بیوی بچوں کو اور تابعین کو گناہوں سے بچانے والی ہو، ایسی صلوات جو ان کے لیے جنت کے وسیع باغوں میں جگہ بنا دے، ایسی صلوات جو انہیں شیطان کے بہکاووں سے بچا لے، ایسی صلوات جو ہر اس نیک کام میں ان کی مدد کرے جس میں وہ تیری مدد مانگیں، ایسی صلوات جو رات دن نازل ہونے والی بلاؤں سے انہیں بچا لے، ایسی صلوات جو ان کے اندر تیری نسبت امید جگا دے، ایسی صلوات جو نعمتیں تیرے پاس ہیں اس کا انہیں وہ امیدوار بنا دے، دوسروں کے ہاتھ میں ایسی نعمتیں دیکھ کر اچھی اچھی نعمتیں دیکھ کر وہ لوگ بدگمان نہ ہونے پائیں تجھ سے۔ ہوتا ہے نا، انسان دیکھتا ہے کہ مشرکین، کفار، غیر مسلموں کے بعد بڑی اچھی اچھی نعمتیں ہیں، ظالموں کے پاس بڑی اچھی اچھی نعمتیں، تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہم کو نہیں دیا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں ایسی صلوات بھیج جس سے یہ ایسا خیال بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہونے پائے، ایسی صلوات ان پہ بھیج جس سے ان کے دل میں اور دنیا میں جو خیال ہے وہ آخرت والا پیدا ہو جائے۔ اور پھر اب امام یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، ان کے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ وہ دنیا کے نقد کو چھوڑ کر آخرت کے ادھار کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دنیا میں ہمارے سامنے نعمتیں ہیں، نقد ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کو اپنائیں گے تو پھر آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ امام فرما رہے ہیں ایسا کر دے میرے مالک کہ ان کے دل میں آخرت کا خیال زیادہ ہو، وہ آخرت کو خریدنے کے لیے زیادہ تیار ہوں، ایسا خیال ان کے اندر پیدا کر کہ وہ موت کو پسند کرنے لگے یا پھر موت کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا خیال ان کے اندر پیدا کر کہ وہ ہر سختی کو اپنے لیے آسان سمجھنے لگیں۔ پھر اے میرے مالک، ان تابعین، ان کے بیوی بچوں کے لیے روح نکلنے کی سختی اور تکلیف کو بھی آسان کر دے، ہر فتنہ اور بلا سے انہیں بچا لے، انہیں جہنم میں کی آگ سے بھی محفوظ رکھنا اور انہیں متقین کے ٹھکانے تک پہنچا دینا جہاں امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ دعا کے کلمات تھے۔ اب میں بس چند جملے پیغمبر کے جو اصحاب تھے ان کی قربانیوں کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے پیغمبر کے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود۔ جب سورہ رحمان نازل ہوا، دیکھیں کتنا خوبصورت سورہ، آج بھی ہم سنتے ہیں تو بڑا ردمک ہے، جیسے لگتا ہے قافیے پہ قافیہ بیٹھا ہوا، دل میں ایسا اترتا ہے، اتنا شیرین، اتنا میٹھا سورہ ہے کہ کیا بتایا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود نے سوچا کہ اگر یہ سورہ ہم لوگ کافروں کو، مشرکوں کو، مکہ کے جو مشرک ہیں ان کو سنائیں گے تو پھر وہ ہماری دشمنی چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس سورہ کا اثر ایسا ہوگا کہ وہ لوگ اسلام کے متوالے بن جائیں گے۔ اس خیال سے عبداللہ ابن مسعود جا کر کے اپنے دوستوں سے کہا بھی میں جا کر کے ان کو سورہ رحمان سنانے والا ہوں، جا کر کے کھڑے ہوئے کعبے کے پاس سورہ رحمان سنایا۔ لیکن ادھر سے مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کا زد و کوب کیا، یعنی انہیں مارا پیٹا، اتنا مارا پیٹا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ قربانی دی اس شخص نے، ایک سورہ سنانے کے لیے مار کھائی۔ پھر ایک اور پیغمبر کے صحابی جن کا نام زید ابن حارثہ، ایک اور صحابی جن کا نام عبداللہ ابن رواحہ، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی جعفر طیار، ان کو پیغمبر نے کمانڈر بنا کر کے مدینہ سے بہت دور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چھوٹا سا لشکر تھا، روم کا لشکر 1,00,000 کا تھا، یہ لشکر 3,000 کا تھا، اور ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا کیونکہ وہ لوگ حملہ کرنے والے تھے۔ اور پھر یہ تینوں کمانڈر پیغمبر کے وہیں شہید ہو گئے، پھر کبھی واپس مکے یا مدینے نہیں لوٹے۔ آج بھی ان کی قبریں جارڈن میں ہیں، موتا میں۔ تو سوچئے کتنی قربانی دینے والے تھے۔ یا وہ صحابی جن کا نام خباب ابن ارت تھا، وہ پیشے سے لوہار تھے اور غلام بھی تھے۔ ان کی جو مالکن تھی وہ ان سے لوہاری کا کام لیتی تھی۔ جب اسے ایک دن پتا چلا
کہ یہ مسلمان ہو گئے. اس زمانے میں لوگ بڑے چھپ کر کے مسلمان ہوتے تھے. جب پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے انہیں طرح طرح سے اذیت دی. ایک دن تو حد ہو گئی کہ اس مالکن نے ایک سلاخ کو آگ میں گرم کیا. جب وہ بالکل آگ جیسی ہو گئی تو اس نے خباب ابن ارت کے سر میں وہ سلاخ چبھا دی. خباب کچھ نہیں بولے کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ کوئی ری ایکشن نہ دینا, جو تم پر ظلم کرے اس کا ہاتھ بھی نہ پکڑنا. سوچئے یہ قربانی خباب کی ہم کبھی یاد کرتے ہیں؟ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین میں ایک موقع پر پکار رہے تھے. کیا پکار رہے تھے؟ کہاں ہیں وہ میرے بھائی, کہاں ہیں وہ میرے دوست, الذین رکبوا الطریق, جو سیدھے راستے پر یعنی صراط مستقیم پر چلے, اور مضوا علی الحق, جو حق کے راہ پر جمے رہے, وہ کہاں ہے وہ میرے ساتھی؟ پھر پکارا اینا ابن التیہان, ابن تیہان کہاں ہیں؟ ذو الشہادتین یعنی خزیمہ ابن ثابت کہاں ہیں؟ عمار کہاں ہیں؟ اینا نظراؤہم, اور ان کے جیسے دیگر اصحاب کہاں ہیں؟ علی یاد کرتے تھے انہیں. ایسے اصحاب تھے پیغمبر کے جن کو بعد میں مولا علی یاد کرتے تھے کہ کاش وہ ہوتے تو میرا ساتھ دیتے, کاش وہ ہوتے تو وہ اس مشکل گھڑی میں میری مدد کو آتے. تو یہ وہ اصحاب تھے کہ جن کا ہم پر بڑا احسان ہے. ہم قرضدار ہیں ان اصحاب کے, انہی کی وجہ سے دین اسلام ہم تک پہنچا. ہم نے تو قربانی نہیں دی کوئی بھی اسلام کے لیے, نہ ہم نے گھر چھوڑا, نہ ہم نے خاندان چھوڑا. صفین کی جنگ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. صفین وہ جنگ کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں امیر شام معاویہ سے لڑی تھی. ادھر معاویہ کا لشکر اور ادھر علی کا لشکر. 18 مہینے لگ بھگ جنگ چلی تھی. اس جنگ میں ایک دن ایک نوجوان جو لڑنے گیا تو اس کی لڑائی کس سے ہو رہی تھی؟ لوگ اپنے اوپر زرہ پہنتے تھے, سامنے سے نقاب, وہ جو زرہ کی لڑیاں ہوتی ہیں, خود کی لڑیاں ہوتی ہیں, سامنے بس ذرا ذرا سا دکھ رہا ہوتا تھا, اتنا لوہا پہن کے جاتے تھے. ادھر سے بھی ایک شخص لڑنے آیا, تھوڑی دیر لڑائی ہوتی رہی, پھر دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے. جب لڑتے لڑتے تھکے اور گھوڑے سے اترے کہ پانی وانی پی لیں اور پھر لڑائی کریں, تب پتا چلا کہ علی کی طرف سے جو شخص لڑنے گیا ہے وہ بیٹا ہے, اور ادھر معاویہ کی طرف سے جو شخص لڑنے آیا ہے وہ باپ ہے. یہ اسلام ایسا بھی تھا. آج لوگ الزام لگاتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے. الزام یہ لگاتے ہیں کہ اسلام نے گھر کے اندر لڑائی کروا دی, لیکن اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے کہ اسلام نے انسان کو ایسی سوچ دی کہ وہ حق کی خاطر, سچائی کی خاطر پھر کسی سے بھی لڑنے کو تیار تھا, یا سچائی کو بچانے کے لیے, ایسے کہہ لیں سچائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. پھر بیٹا باپ کا بھی خیال نہیں کر رہا تھا کہ باپ نے حملہ کیا ہے یا کسی اور نے. بہت بڑا میسج ہے اصحاب پیغمبر کی زندگی میں. ہم تو انہیں یاد نہیں کرتے, لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعا میں ان کو یاد کیا اور ان کے اوپر صلوات بھیجی. یہی نہیں, تابعین اور ان کی فیملیز پر. اب تابعین کون تھے؟ یعنی بعد والی نسل, صحابہ کے بعد والی نسل. ان تابعین میں معلوم ہے آپ کو, میں نے جو سمجھا اس دعا میں امام کا اشارہ شہداء کربلا کی طرف ہے. وہ سب تابعین میں تھے, اور ان کی فیملیز اور ان کے گھر والے. بعد کربلا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ان بیوی بچوں کو کہ جو شہداء کے بیوی بچے تھے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. امام زین العابدین ان کی خدمت کرتے تھے. روایت میں آیا ہے کہ امام زین العابدین 100 گھروں کا خرچ چلاتے تھے, اور صرف خرچ نہیں چلاتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے, ان کی کفالت کرتے تھے. سلام ہے ہمارا امام زین العابدین علیہ السلام پر کہ جنہوں نے ہمارے ذہن کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا جہاں تک ہمارا ذہن پہنچ نہیں سکتا تھا. یا اللہ تو اپنی بہترین رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.